شان نے سوہم کے جانے کے بعد اٹھ کر نرمی سے اسے کھولا تھا اور اس کے منہ سے ٹیپ اتاری۔ ایش یو نو واٹ، یہ گندے والے انکل تھے، انہوں نے آپو کو بھی کڈنیپ کر لیا اور روشے بیبی کو بھی۔ اب روشے بیبی کیا کرے گی ایش، جو شاید علیزہ کی وجہ سے یہاں یہ سب سمجھ نہیں پائی تھی۔ تبھی خوف سے اس کے منہ میں، اس کے سینے میں منہ دیے سسک پڑی۔ اوہ نو نو، کڈنیپ تھوڑی کیا ہے، وہ تو اچھے والے انکل روشے بیبی سے گیم کھیل رہے تھے، ہائیڈ اینڈ سیک والی۔ روشے بیبی کو آپو سے ہائیڈ کیا ہے، اب آپو ڈھونڈے گی اور روشے بیبی ملے گی ہی نہیں تو آپو ہار جائے گی، کیونکہ ایش اب روشے بیبی کو اپنے پاس چھپا لے گا۔ شان نے تفصیل سے سمجھایا مگر وہ اب بھی اس سے سختی سے اس کے سینے لگی سوں سوں کرنے میں مصروف تھی۔ ایش، مجھے آپو کے پاس جانا ہے، وہ مچلی۔ کیوں روشے بیبی نے گیم نہیں کھیلنی ایش کے موبائل فون میں؟ اور ایش روشے بیبی کے لیے ڈھیر سارے ٹوائز، ڈول ہاؤس، چاکلیٹ اور آئس کریم لایا ہے، وہ سب کون لے گا؟ وہ اسے خود میں سمیٹتے سکون سے آنکھیں موندے بیٹھا محسوس کیے گیا۔ سچ اس کی آنکھیں چمکی، بٹ آپو وہ جاب پر ہے نا تو آ جائیں گی، آؤ میں روشے بیبی کو اس کا ڈول ہاؤس دکھا دوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں سے ملحقہ کمرے میں آیا جہاں فی الوقت روشے بیبی کے لیے ٹوائز اور ڈول ہاؤس موجود تھا۔ وہ جنہیں دیکھ کر خوشی سے کلیپنگ کرتی اچھل پڑی۔ او یس، وہ سب سے پہلے اس بڑے سے ڈول ہاؤس کے پاس گئی تھی جس میں ایک باربی ڈال اور اس کا گڈا موجود تھا۔ وہ کافی دیر ادھر ادھر کھیلتی رہی، پھر ایشان نے اسے چاکلیٹ کھلائی۔ کافی رات ہو گئی مگر روشے بیبی ایسی ایکسائٹڈ ہوئی کہ کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں تھا، اس لیے ایشان نے وہیں کھانا منگوا کر اسے کھلایا اور میڈیسن دی۔ آروشے بس کرو اب، ناؤ کم ٹو سلیپ۔ وہ ہنوز کھیل میں مصروف رہی تو ایشان نے ٹوک دیا مگر نو نو ایش ابھی نہیں، وہ مچل گئی۔ ایشان کے فون پر کال آئی تو وہ سننے ٹیرس پر چلا گیا۔ 5 منٹ بعد واپس آیا تو ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ کارٹون سی لڑکی وہیں کارپیٹ پر نیند سے بے حال ہوئی تھکن سے چور سو چکی تھی۔ آگے بڑھا اور اسے بیڈ پر لٹا کر پہلو میں لٹا کر کمفرٹر درست کیا۔ اب وہ اس کے قریب نیند دراز ہوا معصوم چہرے کو دیکھے گیا، جھک کر عقیدت سے ایک ایک نقش چوما۔ اس کے پرتپش لمس کا احساس تھا کہ وہ کسمسا کر اپنی آنکھیں نیموا کر کے اسے دیکھنے لگی اور سمجھنے لگی کہ اس کے پاس کون ہے۔ ایش کہتی وہ اسے ٹائٹلی ہگ کرتی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی، شاید یہ کہنا چاہتی تھی ڈونٹ ڈسٹرب می، لیکن وہ خود تو سو گئی مگر ایشان کی جان لبوں پر لے آئی کیونکہ اس کی پیشانی عرق آلود ہوئی تھی۔ ایشان نے پھر نرمی سے اس کے کمر کے گرد بازو مائل کیے تھے۔ یو نو واٹ روشے بیبی، جانتی ہوں سب حقوق رکھتا ہوں اور چاہوں تو حاصل کر سکتا ہوں، مگر یہ تمہارے لیے میری محبت اور کیئر ہے کہ جانتا ہوں ابھی نہ تم اس رشتے کو سمجھ پاؤ گی، نہ تمہارا دماغ یہ سب تسلیم کر پائے گا، اور نہ تو بھی تم میں ہمت ہے کہ ایشان کبیر ابراہیم کی شدتیں برداشت کر سکو۔ وہ سرگوشیوں میں اسے اپنے دل کی باتیں بتاتا تکیہ پر سیدھا کر چکا تھا، آہستگی سے جھکا اور اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ کو ذرا سا محسوس کر کے پیچھے ہٹا اور مسکرا کر سکون سے آنکھیں بوند لیں۔ بلیک پینٹ کے اوپر کیمل کلر کی شرٹ پہنے، بلیک جیکٹ میں سن گلاسز لگائے، کافی دیر سے وہ لمبا چوڑا بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار بے تحاشا ہینڈسم اور ڈیشنگ مرد سفید شخص کے گھر کے باہر کھڑا فائل پکڑے بیل دے رہا تھا۔ نرما کے کھولنے پر کون ہے؟ اس نے کہا کہ سعد سے ملنا ہے۔ ارے کہاں ہے بھائی، دروازے ہی اکھیڑ کر ساتھ لے جاؤ گے، اب کیا بیل کی جان لو گے؟ تیسری بیل پر دروازہ کھلا اور آنے والی نان سٹاپ بولی جا رہی تھی مگر اسے دیکھ کر زبان کو بریک بھی لگا تھا۔ بے حد تیّر سے سرتاپا جیکے کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی سرخ فائل کو۔ کون ہے آپ اور کس سے ملنا ہے آپ کو؟ نرما نے اب سامنے والے کی پرسنالٹی اور اسٹیٹس سے مرعوب ہوتے ہوئے اپنا لہجہ بے حد مہذب کیا تھا۔ مجھے سعد شفیق سے ملنا ہے، یہیں رہتے ہیں کیا؟ وہ سن گلاسز اتارتا اب اپنی براؤن آنکھوں کی نمائش کرتا ہوا بولا، جی بالکل یہی گھر ہے، مگر آپ کون؟ میں نے آپ کو نہیں پہچانا، نرما نے پرشوق سے لہجے میں پوچھا۔ ایکچولی میں ان کا ریلیٹیو ہوں، آپ نہیں جانتی، پلیز کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جیکے کے اندر جو اس ناگن کو دیکھتے ہی اس کا سر کچلنے کا دل کیا مگر اس اشتعال کو دباتے وہ اپنا لہجہ حد الامکان نارمل رکھا، کیونکہ جو سزا جیکے کی عدالت نے اس پاگل عورت کے لیے طے کی تھی اس کے سامنے تو یہ اشتعال کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی معیت میں وہ چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ سعد نہا رہے ہیں، کچھ دیر تک آتے ہیں، آپ کیا لیں گے؟ کافی پلیز، جبران نے اس منحوس کی شکل کو گم کرنے کو کہا تو مجبوراً وہاں سے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائنگ روم میں سعد آیا تھا۔ نرما نے کہا تھا
کہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، مگر وہ ایک اجنبی کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوا۔ سعد نے آ کر جبران سے مصافحہ کیا۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ایکچولی آپ مجھے نہیں جانتے مگر میں آپ کو جانتا ہوں۔ جبران نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر سعد کو دیا۔ میں ڈاکٹر جبران کبیر ابراہیم ہوں اور مفرح میری پیشنٹ تھی۔ سعد نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا اور لفظ تھی پر اٹک گیا۔ اتنے میں نرما ٹرالی گھسیٹتی اندر داخل ہوئی تھی۔ ایکچولی جب مفرح اس گھر سے گئی تھی تو اس کی مینٹلی ہیلتھ کچھ ہی خراب تھی۔ یہ یہاں سے جانے کے بعد اس کی پہلی رپورٹ مفرح کے نام پر نرما کو سانپ سونگھ گیا، جبکہ سعد اب دلچسپی سے وہ رپورٹ دیکھنے لگا اور توجہ سے اس کی بات سننے لگا۔ اسے جس مینٹل ہاسپٹل لے جایا گیا وہ بدنام ترین مینٹل ہاسپٹل تھا، جس میں مفرح کو جان بوجھ کر مزید پاگل ہونے کی میڈیسن دی جا رہی تھی۔ یہ وہ رپورٹس ہیں۔ اور پھر وہاں سے اسے لاہور میں کسی ریڈ لائٹ ایریا میں بھی بھیجنے کی کوشش کی گئی۔ وہ اب اطمینان سے بتادہ سن گلاسز کے پیچھے سے نرما کا دھواں دھواں چہرہ دیکھ رہا تھا۔ لیکن ہم آپ کی ان باتوں کو کیسے سچ مان لیں ڈاکٹر؟ اب وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ جبران اب اس کی حالت سے ہنس اٹھاتا اور گہرا مسکرایا تھا۔ اس یو ایس بی ڈرائیو میں اس کی بیٹھ کی ویڈیو آڈیو ہے جس میں یہ سب ریکارڈنگ موجود ہے۔ جے کے نے وہ ڈرائیو ٹیبل پر رکھی۔ اب نرما کا چہرہ خوف سے نیلا پڑا تھا، کیونکہ یقیناً اس قیمتی گفتگو میں کہیں نہ کہیں اس کا نام بھی لیا گیا ہوگا۔ نہیں، ابھی نہیں نرما ناگن، جبران نے دل میں اسے مخاطب کیا، مگر اپنی بہن کے متعلق ایسی گندگی گفتگو کوئی بھی بھائی نہیں سننا چاہے گا۔ بہرحال وہ ہاسپٹل سیل ہو چکا ہے اور مفرح ہمارے ہاسپٹل میں علاج کے لیے آئی۔ اس فائل میں اس کی اب تک کی سب رپورٹس ہیں اور آپ دونوں کو یہ جان کر بے تحاشا خوشی ہوگی کہ وہ مکمل صحت یاب ہو چکی ہے۔ جبران نے ان کے سر پر بم پھوڑا۔ سعد تو خوشی سے نہال ہو گیا، جبکہ نرما کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ بلکہ آپ لوگوں کو ایک اور خوشخبری بھی سنانی ہے، وہ سرخوشی سے بولا، جبکہ نرما نے اب اسے خوخوار نظروں سے دیکھا کہ یقیناً وہ اگلی خوشخبری بھی اسی نوعیت کی ہوگی جس سے نرما کے پیروں کے نیچے سے زمین آہستہ آہستہ کھسک جائے۔ وہ یہ کہ جب وہ ہاسپٹل آئی تو شروع دن سے مجھے اس کی معصومیت نے اٹریکٹ کیا اور مجھے اس سے شدید قسم کی محبت ہو گئی۔ ہم اسے یہ بے یار و مددگار سمجھتے رہے۔ ہماری ایک سینئر ڈاکٹر جنت نے آج ہی ہمارا نکاح کروایا ہے۔ یہ ہمارے نکاح کے پیپر اب صحیح معنوں میں نمرا کے اوپر جیسے کسی نے تیل ڈال کر آگ لگائی تھی، کیونکہ پولیس نے آج ہی اس دوسرے ہاسپٹل کا ریکارڈ ہمیں دیا پیشنٹ کے لواحقین کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو مجھے مفرح کی فائل میں سے ادھر کا ایڈریس ملا، اس لیے میں یہاں چلا آیا۔ اور یہ ہم کیسے مان لیں کہ تم ایک ڈاکٹر ہو؟ کوئی بہروپیہ بھی تو ہو سکتے ہو۔ اور نرما نے دانت کچکچائے۔ اسے یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ اس کے دشمن کے نصیب میں ایک ہارٹ سرجن امیر و کبیر ڈاکٹر لکھا جائے؟ اس کا دل کیا اپنے بال نوچ لے۔ شٹ اپ نرما، کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ سب سے پہلے ڈاکٹر نے آ کر اپنا آئیڈینٹی کارڈ اور وزٹنگ کارڈ ہی دکھایا مجھے، اور جس ہاسپٹل کا یہ کارڈ ہے وہ پاکستان کے بڑے ہاسپٹل میں سے ایک ہے۔ سعد اکرایا تو نرما کو چپ ہونا پڑا، جبکہ جبران گہرا مسکرایا۔ سعد بھائی، آپ اس کو چیک کروا سکتے ہیں، اس فائل میں سب ڈیٹیلز ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اب سعد نے اسے کافی دی اور کھانے کی چیزیں سرو کرنے لگا۔ ارے ہاں، میں بین بات بتانا تو بھول ہی گیا آپ کو بھائی، کچھ دیر تک مفرح کو ادھر لا رہا ہوں۔ ہم کچھ دن آپ لوگوں کے پاس رہیں گے جب تک مفرح کے پیپر نہیں بن جاتے، پھر میں اسے اپنے ساتھ امریکہ لے جانے والا ہوں، کیونکہ مفرح کے معاملے میں تو میں کسی پر بھی بھروسہ نہ کروں۔ بہت محبت کرتا ہوں اس سے، اور میرے بنگلے میں وہ تنہا رہے آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے کبھی نہیں۔ اور ویسے بھی وہ کچھ دن اپنے میکے رہ لے کی بعد میں جانے کب چکر لگے۔ وہ اب نہایت اطمینان سے بیٹھا سعد سے باتیں کر رہا تھا۔ تاک تاک کر لفظوں کے خنجر کسی کے کلیجے میں گھونپے تھے۔ میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں جبران، تم نے میری بہن کو بچا لیا۔ جلدی سے لے آؤ اسے۔ اتنے میں میں شاندار سے ڈنر کا انتظام کرواتا ہوں۔ بس مجھے مفرح سے ملنا ہے۔ وہ بے چین ہوا۔ کیوں نہیں بھائی، اور یقیناً بھابھی اتنی بے چینی سے انتظار کریں گے اس کا۔ جبران ابھی تک امیز مسکان لیے کسی کے گلے پر نمک چھڑکنے میں مصروف تھا۔ نرما نے پہلو بدلا، وہ مسکراتا اٹھا۔ سعد گرم جوشی سے اس سے بغلگیر ہوا تو وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ایک فاتحانہ مسکان لیے اس گھر پر ایک آخری نگاہ ڈالی جس کی چھت والی کھڑکی پر اب وہ کھڑی اس گاڑی دیکھ رہی تھی۔ میں تو سمجھا تھا بہت مشکل ٹاسک ہوگا، مگر تم تو بہت آسان ہدف نکلی میڈم نرما۔
وہ دل میں کہتا زن سے گاڑی نکال لے گیا۔ وہ جو دھمکی لگائی تھی اسے کہ کمرے سے مت نکلنا، واقعی فجر کی ہمت نہیں ہوئی تھی کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں جانے کی، جس قدر وہ غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا بول کر گیا تھا۔ مگر وہ نازک جان یہ بھی تو کہاں برداشت کر سکتی تھی کہ اسے اب اس سڑیل کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ وہ تھکا رہا آیا روم میں، مگر روم میں سے نہ پا کر اس کے ماتھے پر ڈھیر سارے بال آئے تھے۔ جبڑے بینچتا وہ فریش ہونے چلا گیا تھا، مگر جب ٹاول سے بال رگڑتا باہر آیا تو دیکھا نماز پڑھنے میں مصروف ہے۔ مہابیر نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ بلیک ٹی شرٹ، ٹراؤزر میں کسرتی جسم، مردانہ وجاہت کا شاہکار۔ وہ اب لیپ ٹاپ لیے بیڈ پر آن بیٹھا تو وہ نماز پر اٹھی اور صوفے پر جا بیٹھی۔ اب صوفہ کھیلنا ہے، میرے ساتھ بیڈ پر آؤ۔ اس جنگلی کی دبی غراہٹ نے اس کی جان ہوا کی۔ مگر میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتی، کام کریں اپنا، وہ بیزاری سے بولی تو لیپ ٹاپ سے نگاہیں اٹھا کر اس نے تعجب سے اسے دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ واقعی اب یہ الفاظ اس نے میڈم فجر کے منہ سے سنے ہیں۔ میڈم دماغ درست جگہ پر ہی ہے نا؟ ہل ول تو نہیں کیا؟ مہابیر نے بروچ کا کر ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ میں نے کیا کہا سنا نہیں؟ تم نے یا چاہتی ہو کہ اٹھ کر خود بیڈ پر پٹکوں؟ وہ دھاڑا تو فجر بوکھلا کر صوفے سے اٹھی، مگر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی اپنے دوپٹے میں الجھ کر زمین بوس ہوئی تھی۔ پاؤں بری طرح مڑا تھا۔ مہابیر تیزی سے اٹھا تھا۔ اف، اندھی ہو کیا؟ اس کی جانب بڑھا۔ خبردار آپ نے ہاتھ لگایا مجھے، میں خود ہی اٹھ جاؤں گی۔ اپنی جانب بڑھتے اس نے مہابیر کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ تمہاری خبردار کی ایسی کی تیسی۔ مہابیر نے دانت پیستے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ وہ تکلیف سے آنسو تواتر سے بہے تھے۔ مہابیر گھٹنے کے بل اس کے سامنے جھکا تھا اور پاؤں اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا۔ نہیں نہیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ تکلیف سے کراہی اور پاؤں پیچھے کھینچنے کی کوشش کی۔ جانتی ہو تمہاری فراک کی زپ، کمر کی زپ کھلی ہے، اپنا ڈریس سنبھالنے کی بھی تمیز نہیں تمہیں؟ ابھی میں نے دیکھا کوئی اور دیکھ لیتا تو۔ وہ غصے سے ڈھارا۔ کب نہیں، میں تو فجر کے ہاتھ بے اختیار اپنی کمر کی جانب گھومے تھے۔ فجر کا دھیان ہٹا۔ مہابیر نے ایک جھٹکے سے پاؤں کا بل نکالا تھا۔ وہ چلا اٹھی۔ مہابیر نے دانتوں تلے لب دبایا۔ ایڈیٹ، اسٹوپڈ گرل، اٹھ کر اسے سیدھا کر کے بیڈ پر لٹایا۔ آپ ایک نمبر کے جھوٹے اور لوفر انسان ہیں۔ وہ سو کرتی اب دانت پیس کر بولی تھی۔ وہ جو اس کے پاؤں پر اب موو کریم لگا کر گرم پٹی باندھ رہا تھا، ایک اچھڑتی نگاہ اس پر ڈالی۔ پٹی باندھ چکا تو یکدم اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے زپ کھولی تھی۔ کب جھوٹ بولا، اب دیکھا کھلی ہے۔ اس کے چہرے کے بہت قریب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا گیا تھا، جو اب ہکا مکا منہ کھولے اسے دیکھ نہیں بلکہ گھور رہی تھی۔ بہت بڑے چھچورے اور لوفر انسان ہیں آپ۔ وہ بچوں کی طرح کمفرٹر کو نوچ رہی تھی، ایسے جیسے سامنے والے کا منہ نوچ رہی ہو۔ مہابیر کا چہرہ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں لال سرخ ہوا تھا۔ تھینکس، تعریف کے لیے ڈیٹ بنے مہابیر کو اسے جلا کر تپا کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ جب بی جان کے پاس تھی تو اس کے دور جانے سے چلاتی تھی، اب اس کے قریب آنے سے پاگل ہو رہی تھی، تو وہ کیوں موقع ہاتھ سے جانے دیتا اسے تپانے کا۔ وہ اطمینان سے اپنی سائیڈ آ کر آنکھیں موندے لیٹ گیا۔ وہ بھی دانت کچکچاتی دوسری جانب رخ کیے جھنجھلا کر لیٹ گئی تھی۔ مہابیر نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور گہرا مسکرایا۔ زپ کھلی ہے تمہاری؟ اس سے مزید چھیڑنے کو ہانک لگائی، اور اس میں سے کچھ اور بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ جھنجھلا کر سیدھی ہوئی۔ دل کیا پاس پڑے شخص کا منہ توڑ دے۔ کمفرٹر سر تک تان لیا۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مائنڈ یور اون بزنس، چپ چاپ سو جائیں۔ کمفرٹر میں سے بھوکی شیرنی کی گراہٹ پر وہ اشش کر اٹھا، اور اب واقعی عافیت اسی میں جانی کہ چپ چاپ کروٹ بدل کر آنکھیں موند لیں، مگر لبوں پر شدید سی مسکراہٹ تھی۔ آزادی کیا ہوتی ہے؟ آزاد فضاؤں میں سانس لینا کسے کہتے ہیں؟ رواحہ کو اب پتہ چلا تھا، کیونکہ وہ اپارٹمنٹ کے باہر سمندر کنارے پانی سے کھیلتی اب منی کے اوپر شرارت سے پانی گرا رہی تھی، اور اس کی کھلکھلاہٹیں اپنی عروج پر تھیں۔ ان 4-5 دنوں میں اس نے جیسے اپنی 18 سال کی زندگی جی لی تھی۔ 2-3 اور جگہوں پر بھی منی اسے لے جا چکی تھی، اور آج انہوں نے شاپنگ کرنے بھی جانا تھا، جس کے لیے وہ اور بھی زیادہ خوش تھی۔
اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے اور اس دن کا وہ اس کے سامنے نہیں آیا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اس کو دیکھا کرتا ہے۔ اب بلیک روم کے بجائے منی کے ساتھ والے روم میں رہ رہی تھی، لاؤنج اور کچن میں ہر جگہ آزادی سے گھومتی، بہت خوش تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی خوشی کتنے کم وقت کے لیے ہے۔ اس کے پاس ایک اور غموں کا طوفان آنے والا ہے جو اس سے سب چھین لے جائے گا، سب کچھ۔ وہ سی ویو پر ایک دوسرے پر پانی اچھال رہی تھی جب دو گاڑیاں وہاں آ کر رکی، اور ان میں سے ایک گاڑی میں سے رستم کا خاص وفادار کتے ٹونی کو نکلتے دیکھ کر رواحہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑا تھا۔ وہ بہت جلد ان کے سر پر آن پہنچے تھے اور آتے ساتھ ہی اس نے منی پر فائر کیا۔ ایک شعلہ سا اس کے پیٹ کے آر پار ہوا تھا۔ رواحہ کی دلدوز چیخیں سمندر کی لہروں سے ٹکرا کر واپس آئیں۔ ٹونی نے اسے گاڑی میں دھکیلا تھا اور دونوں گاڑیاں زن سے وہاں سے نکلی تھیں۔ رواحہ نے دھاڑیں مار مار کر روتے ایک آخری نظر منی کو مرتے دیکھا اور ایک الوداعی نگاہ اپارٹمنٹ پر ڈالی تھی۔